بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے دیکھو جی، لا تکلف نفس الا وسعها ای طاقتها، کسی جان کو تکلیف نہ دی جائے مگر اسے طاقت ہے۔ لا تزار والدۃ بولدها، اور نہ ہی کیا کی جائے، نہ ضرر پہنچایا جائے، ٹھیک ہے نا، ہاں والدۃ بولدها، ٹھیک ہے نا، کہ والدہ کو اس کے ولد کی وجہ سے بسبب ان تکرہ علی ارضائی اذا امتنعت، کہ اگر اس کو مجبور کیا جائے کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ اگر وہ اس سے رک جائے تو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے۔ اور پھر کیا آ گیا، ولا یزارا مولود لہو بولدہ، مولود لہو بولدہ، یعنی جس کے لیے بچہ، یعنی باپ یہاں سے مراد ہے نا، مولود لہو بولدہ، کہ نہ باپ کو کیا کی جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ ولا ولا یزارا، اس کا عطف ہو رہا ہے ما قبل کے لیے۔ اچھا، یہ بتا دیا کہ یہ ترکیب ہے کہ مولود کا عطف کیا ہے، مولود جو ہے نا، مولود لہو کا عطف کیسے، والدہ پہ عطف ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے ولا مولود لہو بی ولدہ، یہ اس میں سے ای بسببہ، بولدہ بسببہ، یہ با کے معنی بتا دیے، یہ کہ سب کے معنی میں ہے۔ بأن یکلف فوق طاقتہ، کہ اس کو طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا ہے۔ وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ إِلَىٰ كُلٍّ مِّنْهُمَا فِي الْمَوْضِعِ لِلِاسْتِعْطَافِ، اور یہ بات آ گئی اضافت، یہ بلاغت ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ بلاغت کے لیے دیکھو، وَإِضَافَةُ الْوَلَدِ كُلُّ مِّنْهُمَا بِوَلَدِهِ وَلَدٌ بِوَلَدِهَا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو اضافت جو کی جا رہی ہے نا، اضافت الولد الى کل منہما، ٹھیک ہے نا، کہ اس کا بیٹا، اس مرد کی بیٹی، یعنی اس عورت کی بیٹی، بیٹا، ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے استعطاف، یہ استعطاف بلاغت کے لیے وہ بتا دیا گیا کہ جناب وہ ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا جناب، ٹھیک ہے، شفقت مائل کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، جو ہے اس میں سے شفقت کے لیے جو ہے نا، تاکہ ان پہ شفقت آئے کہ جناب دیکھو تمہاری اولاد ہے جو ہے، ای وارث الاب، وعد الوارث ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب ای وارث الاب جو ہے نا، یہ الف لے کے عوض میں۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ جناب کیا کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم کیا کرتے ہیں، مضاف الیہ کو حذف کر کے نا، اس کی بجائے کیا کر دیتے ہیں، مضاف پہ الف لام لے آتے ہیں، مضاف پہ الف لام لے آتے ہیں، تو الا وارث الاب تھا تو اس کو کیا کر دیا الف لام، و علی الوارث سے آ گیا، وہ سب یو، اور وہ کیا بچہ ای علی ولی ہی فی مالہ، تو کہتے ہیں وہ علی الوارث ای وارث الاب، وہ سب، یعنی وہ جو بچہ ہے ای علی ولی ہی فی مالہ، اس کے ولی کے مثل ذالک، ٹھیک ہے نا، تو بچے کا جو وہ ہوگا، ٹھیک ہے نا، یعنی باپ کا جو وارث ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ سب ای علی ولی ہی فی مالہ، کہ اس بچے کا مالک جو ہے نا، یہ مستاق بتایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو اصل میں اشکال پتہ کیا ہو رہا ہے، تو بچہ تو 1 سال کا ہے، تو بچہ کیسے وہ کرے گا، وہ علی الوارث ہے ای وارث الاب، وہ سبھی بچہ خود کیسے کرے گا، یہ جو خرچے شرچے کرنے ہیں یا دودھ پلانے والی عورت کو پیسے دینے ہیں، یہ سب کچھ کرنا ہے، تو اس کا جواب کیا دے دیا، ای علی ولی فی مالہ، کہ جو بچہ ہے نا، چھوٹا بچہ جو ہے، اس نے جو مال چھوڑا ہوا ہے تو اس کا وصی تو ہوگا نا، جو اس کی وہ کرے گا، نگہداشت کرے گا، نگہبان، ٹھیک ہے، جس کو آپ کیا کہہ لیتے ہیں، کہ اس کا کیا کہہ لیتے ہیں، بچوں کا جو گارڈین جو ہوتا ہے، گارڈین، ٹھیک ہے نا، جو گارڈین ہے وہ جو ہے اس میں سے مثل ذالک، اس کے اوپر بھی ایسے الذی الاب للوالدۃ من الرزق والکسوۃ، جیسا کہ باپ کے اوپر خرچہ تھا اس کے بچے کی والدہ کا رزق میں سے اور کپڑوں میں سے، تو ایسے ہی اس کے اوپر بھی کیا آئے گا، خرچہ آئے گا، یہ اس کو بتا رہے ہیں، جیسے اس پہ خرچہ آ رہا تھا ایسے اس پہ بھی خرچہ آئے گا۔ فَإِنْ أَرَادَ أَيِّ الْوَالِدَ فَإِنْ أَرَادَ الْوَالِدَانِ، ارادہ یہ ضمیر بتا دیا گیا، مرجع بتا دیا گیا، اگر ماں باپ دونوں ارادہ کریں، فصالاً، فصالاً بتا دی، ختاماً یہ معنی بچے کا دودھ چھڑانے کا، قبل الحولین 2 سال سے پہلے، صادراً عن ترازن، صادراً نکال کے کیا آ گیا، ٹھیک ہے نا، یہ ترکیب ہے کہ ان ترازن جو ہے نا، ان ترازن جار مجرور جو ہے نا، یہ متعلق کس کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو صادراً، ٹھیک ہے نا،
یہ کے متعلق ہو کر یہ پھر کیا بنیں گے؟ فسالن کی صفت بنیں گے، صادرن، ٹھیک ہے نا، فسالن صادرن ترازن، جو صادر ہوا دودھ چھڑانا، یہ صادرن کیا ہے، اس کے متعلق بنیں گے، اور وہ پھر صفت بنے گا کہ اس کی فسالن کی، وہ موصوف ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر صادرن ان ترازن ای اتفاقن، یہ معنی ہے ترازی کے، منہما و تشاورن بینہما، بینہما نکال کے یہ ظرف محذوف ہے، اچھا، و تشاورن بینہما، کہ مشورہ کریں آپس میں ان دونوں میں، لیظہر مصلحۃ الصبی، یہ تاکہ مشورہ کیوں کریں، یہ تشاور کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ کیوں کرو، تاکہ مصلحت ظاہر ہو بچے کی، اس میں سے جو مشورہ کرو گے، فلا جناح علیہما فی ذالک، فی ذالک بتا دیا گیا کہ جناب فلا جناح، ان کو کوئی گناہ نہیں ہے، تو یہ محل عدم جناح جو ہے نا، محل میں عدم جناح جو ہے، فلا جناح، کہ گناہ کیوں نہیں ہوگا، تو یہ کون سا محل جو ہے اس معاملے میں نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ خِطَابٌ لِلْآبَاءِ، تو ضمیر کا وہ آ گیا، یہ محل خطاب بتا دیا گیا، تو وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اگر تم ارادہ کرو، خطاب للآباء أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ أي مراضع غیر الوالدات، یہ بتا دیا گیا کہ یہ مفعول محذوف ہے، ارادکم مراضع غیر الوالدات، کہ تم کوئی دودھ پلائی کے لیے کوئی اور عورت رکھ لو والدہ کی بجائے جو ہے، ٹھیک ہے نا، فلا جناح علیکم، یہ تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، صلہ محذوف ہے۔ اذا سلمتم الیہن، الیہن یہ محل تسلیم ہے، ان کو سپرد کر دو، ما آتیتم ای اردتم ایتاہ لہن من الاجرت، من الاجرت، کہ جو تم ارادہ کر رہے ہو ان کو دینا اجرت، بالمعروف، معروف کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ اچھا، ای اردتم یہ اشکال تھا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو تھا نا، اذا سلمتم الیہن ما آتیتم اردتم ایتاہ لہن، ٹھیک ہے نا، فلا جناح علیکم اذا سلمتم ما آتیتم، کہ تو پھر تم پہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اذا سلمتم، جو اگر تم نے اگر سپرد کر دیا ان کو، ٹھیک ہے نا، تو سپرد کر دیا، تو یہ ارتم کیوں، وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اچھا جی مات ای ارتم ایتا لہن، صاحب جا رہے ہیں ارتم کیوں نکالا، کہ بھائی اصل میں اشکال ہو رہا ہے کہ دیکھو جو دے چکے ہو اس کا دوبارہ دینا تو کیا ہوتا ہے، تحصیل حاصل ہوتا ہے، اور وہ محال ہوتا ہے، جواب دیا کہ ماں آتے ہی تم جو ہے نا، یہ مجاز بالمشارفہ ہے، کل کہا تھا مجاز بالمشارفہ، ابھی دیا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آئندے والی صفت کو ابھی بیان کر دیا، ٹھیک ہے نا، تو جو تم نے ان کو اذا سلم تم علیہ نا ما آتے ہی تم، کہ جب جو تم اگر ارادہ کر رہے ہو ان کو دینے کا، کتاب لہن من الاجرت بالمعروف ہے، اذا سلم تم فلا جناح علیکم، تم پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا کہ اگر تم کیا کرو ان کو سپرد کرو، ٹھیک ہے نا، بالمعروف ہے، یعنی اچھے طریقے پر، خرچہ وغیرہ، کتیب النفس سے، جیسے کہ خوشی کے ساتھ جو ہے نا، تو کتیب النفس کی صورت ہے اس میں سے، فتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، دیکھ جانتے ہیں، بصیر ہیں، لا يخفى علیہ شیء منہ، ان پہ کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، ان پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، یہ اشکال کا ہے، وہ جواب دے دیا گیا کہ جناب آپ کیا کرو، تو تو یہ کیسے وسیع لا خرچ ہے جمیلی کا، تو اس میں سے تو اجرت کہہ رہا، تم ان کو اجرت جو ہے نا خوشی سے دے دو اس میں سے، تو کر سکتے ہو پھر، تو دودھ پلائی کا جو ہوتا ہے اجرت جو ہوتی ہے وہ کس پہ ہوتی ہے، خاوند کے ذمہ ہوتی ہے دودھ پلانے، اگر اور دودھ نہیں پلاتی تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جو خاوند ہے وہ کیا کرے گا، وہ اس کا خرچہ شرچہ بچے کا اٹھائے گا اور اس میں سے کرے گا، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے نا بس اتنا ہی رکھیں، اتنا ہی رکھیں پھر اس میں سے